اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ الحکیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. عزیزان من، ماہ مبارک رمضان ماہ قرآن ہے، ماہ تلاوت قرآن ہے، ماہ فہم قرآن ہے، اور اسی فہم قرآن اور تلاوت قرآن کے سائے میں ماہ عمل بقرآن ہے. موضوع گفتگو حق تلاوت قرآن، یا دوسرے الفاظ میں تلاوت قرآن کا حق کیا ہے، کس طرح سے اور کیوں کر قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہو. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 147 میں ایک مطلب کو خطبے کے بیچوں بیچ بیان کرتے ہیں کہ عنقریب میرے بعد اے لوگوں ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کی خاصیت یہ ہوگی کہ حق پنہاں ہو جائے گا، حق دکھائی نہیں دے گا، اور جو چیز زیادہ دکھائی دے گی وہ ہوگا باطل. عزیزان من، مولا کائنات کا اس کے بعد ارشاد تفسیر کے حوالے سے اس مطلب کی نسبت وہ یہ کہ وہ زمانہ وہ ہوگا کہ جس دن یہی قرآن مجید کہ جب اس کی تحریف ہوگی، صحیح تلاوت کا حق ادا نہیں ہوگا، تو سب سے زیادہ سستی چیز اور نقصان دہ چیز اور ناکام چیز کتاب خدا ہوگی. لیکن اس کے فوراً بعد مولا فرماتے ہیں کہ اگر حق کی تلاوت ادا ہو تو اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر نفع بخش کوئی چیز اور کوئی کام نہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اس مرحلے پر یہی آیت جو ہم نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں تلاوت کی کہ جس میں خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب کو عطا کیا، یعنی اہل اسلام کو ہم نے کتاب دی، اور وہ اس کتاب کو سامنے رکھ کر حق کے تلاوت ادا کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو صاحبان ایمان ہیں. لیکن جو اس کتاب کی نسبت انکار کرتا ہے، یعنی حق کی تلاوت ادا نہیں کرتا، وہ خسارے میں ہے. چھٹے امام کا اس آیت کے حوالے سے تشریح یہ مطلب کہ جو مختلف کتب روائی کے اندر موجود ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ حق کی تلاوت سے کیا مراد ہے، کیوں کر تلاوت ہونی چاہیے. تو مولا نے باقاعدہ ایک ایک کر کے کھول کر مطلب کو بیان کیا کہ حق کی تلاوت کیا ہے. عزیزان من، غور سے توجہ کیجیے گا اور اس مطلب کو اپنے پلو سے باندھ لیں. ماہ مبارک رمضان ہے. ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی پورے سال جب بھی دن یا رات میں موقع ملے مجھے اور آپ کو، تو ہماری قرآن مجید کی تلاوت کا انداز کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جو ہمارے مکتب کے سرپرست نے بیان کیا ہے کہ آغاز فرماتے ہیں کہ یرتلون آیاتہ کا حق کی تلاوت سے مراد یہ ہے کہ جب قاری قرآن تلاوت کرتا ہے تو ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے، بہت ہی سلولی، آہستہ آہستہ، خود بھی سمجھے اور اگر کوئی دوسرا سن رہا ہو اسے بھی سمجھ میں آئے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. خالی ترتیل نہیں بلکہ یتفہمون معانی ہے. مولا نے دوسرے جملے میں یہ کہا کہ جب ترتیل سے پڑھنے والا قاری قرآن ترتیل سے قرآن مجید کو پڑھتا ہے
تو اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور ساتھ ساتھ سمجھتا جاتا ہے کہ خداوند عالم نے کیا کہا ہے۔ نہ صرف معنی کو سمجھتا ہے، حق کی تلاوت سے مراد خالی معنی کو سمجھنا نہیں، وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ، اس کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ قرآن مجید نے جو کچھ بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَيَرْجُونَ وَعْدَهُ، عزیزان من، ہم جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے 114 سوروں کے درمیان وعدے دیے ہیں، اور جب قاری قرآن ایسی آیات سے گزرتا ہے کہ جہاں پر خداوند عالم نے اہل ایمان کو وعدے دیے ہیں کہ فلاں اگر جو حکم ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ تو تمہارے لیے میں اللہ وعدہ دیتا ہوں فلاں فلاں چیز کا، تو قاری قرآن امید کے ساتھ اس آیت کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ خداوند عالم نے جو وعدہ دیا ہے وہ اس کا وعدہ پورا ہوگا۔ وَيَخْشَوْنَ عَذَابَهُ، ساتھ ساتھ وہ آیات کے جو عذاب کے حوالے سے گفتگو کرتی ہوئی نظر آتی ہے، قاری قرآن جب قرأت کرتا ہے ایسی آیات سے گزرتا ہے کہ جہاں پر عذاب کا تذکرہ ہے وہ خشیت اختیار کرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ وَيَتَمَثَّلُونَ قَصَصَهُ، اور مولا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں قصے بیان ہوئے ہیں لیکن قصے برائے قصے نہیں، قاری قرآن قصے کو قصے ہونے کے حوالے سے پڑھتا نہیں کہ خالی محظوظ ہو، لطف اندوز ہو، بلکہ وہ قصے کہ جو جناب یوسف سے وابستہ ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ ہیں، جناب آدم سے، اور جناب آدم کے جو ہے دونوں بیٹوں کے حوالے سے جو قصے، اور مختلف انبیاء کے حوالے سے، اولیاء کے حوالے سے جو قصے ہیں، اور دشمنان خدا کے حوالے سے جو قصے ہیں، نمرود و فرعون و حامان و قارون کے حوالے سے جو قصے ہیں، مجھے اور آپ کو جب ہم قاری قرآن ہوں، تلاوت قرآن کریں، تو ایسے قصوں سے گزرتے وقت مجھے اور آپ کو تھوڑا سا جو ہے سوچنا چاہیے کہ ہم عمل کریں کہ ہمارے ساتھ کہیں ایسا پیش تو نہیں آ رہا۔ وَيَعْتَبِرُونَ أَمْثَالَهُ، اور اس میں جو پیش کردہ مثالیں ہیں اس سے عبرت لیتے ہیں۔ یَعْتُونَ أَوَامِرَهُ، اس کے اوامر کو بجا لاتے ہیں۔ وَيَجْتَنِبُونَ النَّوَاهِيهِ، اور جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جاتے ہیں۔ اور پھر مولا کیا فرماتے ہیں، ما ہوا واللہ بحفظ آیاتہ، حق کے تلاوت قرآن خالی حفظ کرنا نہیں آیات کو، اس کے حروف کو جو ہے مسلسل پڑھنا نہیں ہے، وہ تلاوت سورہ، اس کے سوروں کو مختلف انداز سے پڑھنا نہیں ہے، تلاوت نہیں کرنا۔ کوئی اگر کہے کہ میں نے 5واں حصہ پڑھا، کوئی کہے کہ میں نے 10واں حصہ پڑھا، کوئی کہے میں نے 1 مرتبہ قرآن پڑھا، نہیں، یہ حق کے قرآن نہیں ہے، یہ حق کے تلاوت قرآن نہیں ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فائنل کا اگر کوئی ایسا کرے گا تو صرف وہ حافظ ہوگا، لیکن مقابلے پر وَعَزَاءُ حُدُودَهُ، قرآن کے حق کے نسبت ضائع کرنے والا انسان ہوگا۔ آسان الفاظ میں قرآن کی تلاوت کرتے وقت کوشش کریں کہ ہم حق کے تلاوت قرآن کو ضائع نہ کریں۔ مولا فرماتے ہیں جو حفظ کرتا ہے خالی رسماً پڑھتا ہے وہ حق کے تلاوت قرآن کو ضائع کرتا ہے۔ اس کے بعد مولا نے آخر مطلب میں یہ کہا کہ دیکھو یہ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا، بلکہ جو ہے خود خداوند عالم نے سورہ صاد آیت نمبر 29 میں کہا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب اے رسول تمہاری طرف جو ہم نے نازل کی ہے یہ باعث برکت ہے تاکہ تم اس کی آیات کے اوپر تدبر سے کام لو۔ انشاءاللہ خداوند عالم سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی کتاب کی تلاوت کا حق اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد